نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق اور اس حدیث مبارکہ کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے کہ جب ظلم اور زیادتی کسی معاشرے میں کی جائے تو اس کے ساتھ جس انداز سے پیش آنا چاہیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میرے اور آپ کی رہنمائی فرما رہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس کا مطلب آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ صرف اپنی فکر کی جائے اور معاشرے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی فکر کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ تو جب معاشرے کے اندر ظلم اور زیادتی ہوگی تو جب وہ اس ظلم اور زیادتی پر خاموش رہے گا اور اس کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا تو گویا کہ اس نے اپنی بھی فکر نہیں کی اور اس نے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز نہ اٹھا کر نہی عن المنکر سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے روک لے، اور اگر اس طریقے سے وہ نہیں کرتا اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت اس عذاب کو سارے کے ساروں پر عام فرما دے۔ آج ہم اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور جنہوں نے آواز اٹھائی ہم ان کو یہ کہتے رہے کہ انہوں کو کوئی مسئلہ ہوگا لہٰذا یہ آواز اٹھاتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج اس ملک کے اندر چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے لاکھ مہینہ کمانے والا ہو، وہ اس مہنگائی کی وجہ سے اور اس مہنگائی کے دلدل میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ مہنگائی کا عذاب کیوں ہمارے اوپر مسلط ہوا؟ یہ حکمرانوں کا ظلم کیوں ہمارے اوپر مسلط ہوا؟ کیونکہ ہم نے ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو کچھ نہیں سمجھا اور ان کو ایسے ہی سمجھتے رہے کہ یہ فالتو میں آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے آواز اٹھانے سے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمارا معاشرہ آج سارا کا سارا اس دلدل کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا غریب اور ہمارا امیر سارے اس میں برابر ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے 20 سال قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ اس وقت کے نوجوان اور اس وقت کے طاقتور اشخاص جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے تھے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی شامل تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا کہ جس کا نام حلف الفضول کے نام سے پڑا، کہ اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس معاہدے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک بندہ قبیلہ بنو زبیدہ سے تعلق رکھنے والا، اس نے عمر بن وائل سے کوئی تجارتی تعلقات قائم کیے۔ اس تجارتی تعلقات کی بنا پر عمر بن وائل نے اس کے ساز و سامان نہ دیے، اس کے مال اس کو واپس نہ کیے، اس کی چیزیں اس کو نہ لٹائیں، تو اس نے اپنے ظلم کے خلاف
کبھی جبل بنی قیس کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے ظلم کی داستان لوگوں کو سنائی کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 20 سال تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مجمع میں شامل تھے اور ساری گفتگو سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کیا کہ یہ ظلم ہوتا ہوا کسی صورت ہم برداشت نہیں کریں گے، جبکہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں قومیت کے لیے آواز اٹھانا، چاہے قومیت ظلم کر رہی ہو، حق سمجھا جاتا تھا۔ لسانیت کے ساتھ کھڑے ہونا حق سمجھا جاتا تھا، چاہے لسانیت ظلم کرنے والی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے معاشرے کے اندر بھی ظلم کا ساتھ نہ دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت سے 20 سال قبل یہ معاہدہ کر کر مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی حال کے اندر، چاہے تمہارے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، لیکن کسی پر ظلم کسی صورت برداشت نہیں کرنا۔ یہ حلف الفضول آج تاریخ کی کتابوں میں بہت کم پایا جا رہا ہے، بہت کم لوگوں کی زبانوں پر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ حلف الفضول مجھے اور آپ کو ابھارتا ہے کہ جب میرے نبی نے نبوت سے 20 سال قبل اس معاہدے کی بنیاد رکھی، اور اس معاہدے کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے چند اشخاص کے ساتھ مل کر اس وقت کے طاقتور شخص عمرو بن وائل بن عمر کو، عاص بن وائل کو مجبور کیا اور اس سے بنو زبیدہ کے شخص کا سامان واپس دلوایا۔ کیا وجہ تھی کہ وہ طاقتور شخص مجبور ہو گیا کہ اس شخص کا سامان دے دے؟ وجہ یہی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ اب میرے ظلم کو برداشت نہیں کیا جا رہا، میرے ظلم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہیں، آج چند لوگ اٹھے ہیں، کل یہ سمندر کی شکل اختیار کر لیں گے، لہٰذا میں اپنی شخصیت کو بچاتے ہوئے اس کا سامان واپس کروں۔ میں نے اور آپ نے اس ظلم کے خلاف ابتدا سے آواز نہیں اٹھائی۔ آج یہ ظلم ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بنا ہوا ہے، جس میں میرا غریب اور امیر سارے برابر ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا رأوا الظالم، جب تم ظالم کو دیکھ لو تو اس ظالم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو، اگر نہیں کرو گے تو سارے اس گناہ میں اللہ کے عذاب میں آ جاؤ۔ میں اور آپ ذرا نظر دوڑائیں، یہ میرا پورا معاشرہ ہے، یہ میرا ملک پاکستان ہے کہ جس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہو، جس دین کی بنیاد ہی اقرا سے شروع ہوتی ہو، اس دین کی بنیاد پر چلنے والے مسلمانوں کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے کہ جو اقرا کی بنیاد پر اٹھے، ان لوگوں کو ظلم کے اندر جکڑ لیا جائے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا، ان کو طرح طرح کے معبودوں میں جکڑا چلا جا رہا ہے۔ جنہوں نے کسی سیرت کو نہیں ماننا تھا، محمد الرسول اللہ کی سیرت پر چلنا تھا، انہیں طرح طرح کے لوگوں کی سیرت سے واقف کرایا جا رہا ہے۔ وہ فلاں ملک کو دیکھو، فلاں لوگوں کو دیکھو، مجھے بتائیں کہ میرے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا میرے لیے میرے نبی کی سیرت سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا میرے لیے میرے نبی کے صحابہ کے عمل سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں ہو سکتا تو ہمیں وہ عمل دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس عمل کو دوبارہ زندہ نہیں کرتے تو میں اور آپ اس ظلم کے اندر وہ برابر کے شریک ہوں گے اور اللہ کے یہاں پکڑ کا باعث بنے۔ اس ظلم کے لیے کھڑے ہوں، اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے کھڑے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو میں اور آپ ظلم کرنے والے ظالم حکمرانوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ آج ہمارے غریب کا بچہ کروڑوں اور اربوں اور لاکھوں کے قرضے تلے دبا ہوا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لاکھ ہوتے کیا ہیں، کروڑوں اور اربوں ہوتے کیا ہیں، اور ہمارے حکمران کے بچے کروڑوں اور اربوں مالیت کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ کس بنا پر؟ کہ ہم نے ظلم برداشت کیا ہوا ہے۔ اس ملک اور قوم کی بنیاد ظلم پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ظلم کے خلاف رکھی گئی تھی، ظلم کو ختم کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ میرے نبی نے جو دین اس دنیا میں نافذ کر کے دکھایا، اس کی بنیاد
اسی لیے تھی کہ سارے کے سارے لوگوں کو سارے معبودان باطلہ سے نکال کر ایک اللہ کے حکم کے نیچے لے آیا جائے اور ایک نبی کی سیرت کے تحت لایا جائے. ان کو قرآن اور سنت کے حکم پر مر مٹنے کی ترغیب دی جائے کہ قرآن اور سنت کے اصول تمہاری زندگی کی ضمانت ہیں, تمہاری خوشحالی کی ضمانت ہیں, تمہارے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں, تمہارے خوشحال ملک کی ضمانت ہیں. لیکن آج ہمارے ملک سے اس دین کو دور کیا جا رہا ہے, دینداری کو دور کیا جا رہا ہے, دین کے نام لیواؤں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, دین کے اداروں پر طرح طرح کی سختیاں مسلط کی جا رہی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ میں اور آپ ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. اس ظلم کے خلاف ایک عظیم تحریک چلانے کی ضرورت ہے, اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آج ہماری بچیوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ فاطمہ ہو, چاہے وہ رضوانہ ہو, چاہے وہ فلاں بچی ہو, چاہے ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہو. سارے کے ساروں پر قومیت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر ان جاگیرداروں نے, ان وڈیروں نے, ان حکمرانوں نے طرح طرح کے ظلم کیے. کیونکہ میں اور آپ ظلم کے خلاف نہیں اٹھتے, کیونکہ ہم ظلم کے لیے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, ہم حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. کیونکہ حق تھوڑا نظر آتا ہے, اسی لیے ہم حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. لیکن یاد رکھیں کہ حق کی راہ مشکل ضرور نظر آتی ہے, لیکن اللہ اس پر کھڑے ہونے والوں کی مدد اور نصرت فرماتا ہے. جو لوگ ظالم ہوتے ہیں, اس وقت کفار مکہ کو دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد میں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے ہی ان کے خلاف ڈنکا بجانا شروع کیا, ان کو دبا کر دکھا دیا, ان کے سارے ظلم کو ختم کر دکھایا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی بات کو عام کرنے کی کوشش کی, اللہ کا پیغام لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی, اس وقت عتبہ جب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, آپ کو مال چاہیے, آپ کو دولت چاہیے, آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے, آپ کو چاہیے کیا, ہمیں بتاؤ, ہم بتیجے تمہیں دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت کا نظام چاہیے جس کے تحت ہر غریب اور امیر سکھ سے رہ سکے, خوشحالی کے ساتھ رہ سکے. اس نظام کے لیے میں جد و جہد کرتا رہوں گا, چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی. کیا میرے اور آپ کی جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ کیا میرے اور آپ کی جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا میری جان اور آپ کی جان اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا میری اور آپ کی جان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا میرے اور آپ کی جان ان علماء کرام کی جانوں سے, ان قائدین کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ جنہوں نے اس ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حاصل کرنے کے لیے جانیں دی؟ جب میرے اور آپ کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر کیوں نہ اس جان کو اس ملک کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے قربان کیا جائے. نظام قائم ہوتا ہے ہو, نہیں ہوتا نہ ہو, لیکن میرے اور آپ کی جان کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں تو سرخرو ہوگا. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف جدوجہد کر کے اپنے آپ کو کامیاب نہیں کرایا؟ چاہے وہ تخت پر بیٹا رہا, تخت سے نہیں ہٹا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا گیا, لیکن کامیاب کون ہوا؟ کامیاب وہی ہوا کہ جس نے حق کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اپنا آخری خون کا قطرہ تک قربان کر دیا. آج میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر سمجھ رہے ہیں کہ ہم سکون سے رہ رہے ہیں, لیکن جو بچی فاطمہ کے اوپر ظلم ہوا اس کے والدین کے اوپر گزری, رضوانہ کے اوپر ظلم ہوا اس کے گھر والوں پر گزری, ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج تک ظلم کی اس چکی کے اندر پس رہی ہے, اس کے گھر والوں پر, اس کے بچوں پر کیا گزری. یہ کوئی گنے چنے لوگ نہیں تھے, یہ کوئی چنے ہوئے لوگ نہیں تھے, یا نشان زدہ لوگ نہیں تھے, بلکہ میرے اور آپ کی طرح عام لوگ تھے, ان کے اوپر ظلم کیا گیا. اگر ہم اس ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو کل میری بیٹی ہو سکتی ہے, میری بہن ہو سکتی ہے, میرے گھر والے ہو سکتے ہیں, ہمارے اس معاشرے میں بسنے والی کوئی بھی ماں بہن بیٹی ہو سکتی ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوگا. اور ہم اگر آج نہ کھڑے ہوئے تو اس وقت بھی کچھ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے. جبکہ مسلمان تو مسلمان کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جب اس کے سامنے ظلم ہو تو اس ظلم کو
اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے گا، اگر اپنی زبان سے برا کہنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس ظلم کے خلاف اپنی زبان سے آواز اٹھائے گا، اگر آواز بھی نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے گا۔ دل کے اندر برا جاننا یہ سب سے ایمان کا کم درجہ ہے۔ لیکن مجھے بتائیں میرے دل کے اندر اس ظلم کی برائی کس انداز سے موجود ہے؟ میں اپنے گھر میں خوش ہوں، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میں اپنے مزے کر رہا ہوں، ان بچوں پر جو ظلم ہوا، ان بچیوں پر جو ظلم ہوا، وہ جامعہ اسلامیہ کی بچیاں ہوں، ان پر جو ظلم اور زیادتی ہوئی، ان کی عزتیں نیلام کر دی گئیں، ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تو پھر کب کھڑے ہوں گے؟ مجھے بتائیں پھر کیا پیمانہ ہے کہ میرے دل کے اندر اس ظلم کے خلاف برائی موجود ہے؟ اس ظلم کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ اب بھی اگر وقت نہیں آیا، میں اور آپ اگر نہیں کھڑے ہوئے تو اس ظلم کے لیے اس دنیا میں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کل قیامت میں بھی اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ سارے گناہوں کا وبال، سارے گناہوں کے عذاب آخرت میں دیے جائیں گے، لیکن جو ظلم کرتا ہے اس ظلم کا بدلہ اس دنیا میں دے کر جاتا ہے۔ فرعون کو دیکھ لے، کتنی زندگی گزار کر گیا، کتنے لوگوں کو، کتنے بچوں کو اس نے زندگی میں آنے سے پہلے ختم کروا دیا، لیکن اللہ نے کیسا عذاب دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ہر خوف رکھنے والے کے لیے اس کے اندر عبرت موجود ہے۔ دیکھ لیں کہ میوزیم میں پڑا ہے، آج بھی اس کے لیے طرح طرح کے عذاب ہیں، آج بھی اس کی لاش سکون سے نہیں رہ سکتی، پانی اور سمندر اور زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ اس میں عبرت کس کے لیے ہے؟ نمرود کی زندگی کو دیکھ لیں، جو کہتا تھا میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں خوشی اور غمی کا مالک ہوں، میں سورج اور چاند کا مالک ہوں، میں دنیا کو چلانے والا ہوں۔ اللہ نے کیسے اس کی سلطنت کو برباد کیا؟ ایک مچھر کے ذریعے اس کو برباد کر دیا، پاگل اور دیوانہ بنا دیا۔ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت ظلم کو برداشت کریں گے؟ اللہ ظلم کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اللہ نہ ظالموں کو پسند کرتا ہے، نہ ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا میرے اور آپ کی کامیابی، چاہے وہ کامیابی دنیا کی ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں ہے، وہ قرآن اور سنت میں ہے، وہ احادیث نبویہ اور قرآنی آیات پر عمل کرنے میں ہے۔ میرے اور آپ کی ناکامی ان سارے کی ساری چیزوں کو چھوڑنے میں ہے۔ میں کامیابی چاہتا ہوں، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ قرآن اور سنت میں ملے گی۔ قرآن اور سنت کے علاوہ، ناکامی کے علاوہ کچھ میرے اور آپ کے ہاتھ نہیں آنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی قرآن اور سنت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کی صحیح فہم ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو پورے ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو ہمارے ملک کے تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ظلم کے نظام سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ظالم حکمرانوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے امن کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ایسے لوگوں کو اقتدار عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ہمارے ملک کے ساتھ غلط نظر رکھتے ہیں، غلط نظریات اور غلط ارادے رکھتے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں سے ہمارے ملک اور قوم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔
یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.